بس کرو بڑی ہو گئی. حضور میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ اسلام اے وے جدو مرحب آیا نا مرحب بدماش خیبر تے میں صحیح ہوندا تو میں تانوں چل کے کھڑا ہو کے دسدا اینج پہلوانا دی طرح آیا اینج کر کے کہندا قد علمت خیبر انی مرحبو ساری دنیا جانتی کہ میں خیبر دا سب تو بڑا بدماش مرحبا تے میرا مقابلہ کون کر سکدا. اج دا جی مسلمان کہندا کہ مولا علی نو اگے کہنا چاہیے اسی شریف لوگ ہوندے ہیں اسی شریف اسی امن والے لوگ ہیں اسی کسی نو کچھ نہیں کہندے. او جدو بدماشی کر دیا اینج آیا نا اینج کر کے تو پھر مولا علی بھی دے مقابلے اینج آئے اینج کر کے فرمایا. ہاں جی میں امن دا حضور قائل ضرور ہاں لیکن خیبر مرحب اینج کر رہے ہوئے تو پھر اس ویلے امن نہیں ہوندا. اس ویلے مولا علی اینج آئے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا بدماشا یہ تینوں دنیا جان دی نا خیبر والی کہ تو مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. توجہ میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال دس دو سپر پاوراں کنے ڈھائیاں صحابہ دے کیڑی پاور سی. اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. میں کہا اقبال کیا تھا کہنے لگا زور حیدر. آج جی زور دی گل کرو تو مسلمان پریشان ہو جانے. میں کہو زور حیدر. ہاں جی مرحب دے مقابلے مولا کائنات اینج کر کے آئے جلیا تیرے ہاتھ نہیں جا سکتے تلوار تے تو مولا علی دی تلوار دی نفی دے نہ کر. تو بوز دل لے مولی خادم بوز دل لے تلوار نہیں چک سکدا تے خالد بن ولید دے ہاتھ ٹٹن والیاں تلواراں دی نفی تے نہیں کر سکدا. مولی خادم بوز دل لے انج رسول اللہ تلوار چاہی میدان احد وچ. حضور نے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے. جے مولی خادم وچ کوئی نہیں پاور چکن دی کہ میں اگو نس پاواں حضور تلوار تے بڑی اوکھی اور کوئی روٹیاں دسو کیویں کھانیاں اے کوئی گلاں کرن والیاں مسلماناں دیاں سونے دیا تلواراں خادم الحرمین بڑا کے ٹرپ نو دے وے. میں کہا ذلیلا تلواراں دتیاں نہیں جاندیاں تلواراں نال تے لڑیا جاندا کمینیا. ہاں جی دسو جی شاہ جی ٹرپ نو 5 کلو سونے دی تلوار کیڑے سلے دتی انہاں نے. برما دیاں بچیاں نو تے چیخ دی آوازاں انہاں نہیں سنیاں. برما دیاں بچیاں دے کباب بنا کے بدھ متا کھادے. دسو انہاں نے کس سلے وچ 5 کلو دی تلوار سونے دی دتی انہاں نے. سانو کہندے جی مولانا حل کی بات کرو. میں آکھا تاریخ اسلام میں حضور کافر کسی نو مسلمانہ اے تحفے نہیں دیتے. میں جڑا اسلام بیان کرنا وہ اے وے کہ جدو مرحب سامنے آیا تو مولا علی انہوں تلوار دا تحفہ نہیں دیتا انہوں گردن لا کے حضور دے پیراں وچ انہوں سٹیا. حضور اے بدماش سی جڑا انجن کردا سی. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابيتم واتوا الجزية داعية وانتم صاغرون فإن ابيتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر. میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں. خالد بن ولید خط لکھیا کنا نو رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. کیا فرمایا کہ ہم امن والے ہیں. فرمایا اوئے ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. حضور آ گئے کلمہ پڑھو. کیوں جناب کلمہ پڑھو حضور آ گئے. اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر ذلیل ہو کر ٹیکس دے کر ہماری رعایا میں رہنا ہوگا. اگلی بات تے ہو رہے انہاں کیا جی تسی اے دوویں کام نہیں نہ کرنے تے پھر میرے نال محمد عربی دیو غلامن جویں تسی شراباں پی کے مست ہوندے ہو نہ گردناں کٹا کے انجے مست ہوندے جناب. کیوں جی میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام اے وے جڑا عمر بن عبد ود مولا کائنات آئے نا جی عمر بن عبد ود دے مقابلہ بڑا بدماش سی جڑا خندق بھی کراس کر کے گھوڑے تے آ گیا. وڈا بدماش آ گیا. خندق تے کھودی اس واسطے سی تاکہ کافر ادھر رون تو وڈا بدماش سی انہیں گھوڑا کراس کرایا تے ادھر آ گیا. مولا کائنات عرض کی تھی حضور میں نو اجازت دیو میں اس بدماش دے مقابلے جانا. میں اس بدماش کے مقابلے میں جانا. علی مرتضی ہے فرمایا علی جانتے ہو یہ کون ہے. عرض کی حضور میں نے پتہ ہے عمر بن عبد ود اور کون ہے. میرے آقا و مولا نے مولا کائنات کے سر پر دستار باندھی. مولا علی جدو دے مقابلے گئے نا تے آپ نے فرمایا میں سنیا تینوں 3 گلاں تو ایک گل پیش کیتی جائے تے تو مندہ ضرور ہے.
وہ کہنے لگا ہاں ہاں بتاؤ کیا؟ فرمایا کہ تو بڑا بڑا آدمی سنیا عرب دا تے تینوں ترے گلاں چ ایک پیش کیتی جائے تے تو ایک مان لیندا. انہیں کہا ہاں جی. فرمایا کلمہ پڑھ رسول اللہ دا. کیوں جی؟ آج سندھ اسمبلی پابندی لائے 18 سال تک مسلم کافر کلمہ نہیں پڑھ سکتا. دسو ذلیلو پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا رہے گا؟ ایسا عادات سارے اٹھن تو مراد اسی تواڈے خادمہ حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے. کوئی کائنات اسی ساڑیاں گردنا جی حاضر. ہاں سانو گالاں کڈو, ساڑا پیو حاضر, ساڑیاں عزتاں حاضر, ساڑیاں اولاداں حاضر, سانو گالاں کڈو. ذلیلو حضور دے بارے جڑا گل کرے گا دنیا چ امن نہیں ہونا. امن دا ایکو طریقہ ہے ساڑے نبی دی عزت کرنا سیکھو بس. اور ٹرمپ ہوے یا ٹرمپ دا پیو ہوے, مودی ہوے یا مودی دی ماں ہوے, کوئی ہوے کائنات دا, جے دنیا چ امن چاہندے ہو تو دا ایک ہی طریقہ ہے حضور کی عزت کرنا سیکھو بس. ہاں جی اس بدلے سانو کوئی امن نہیں چاہیدا, نہ کوئی کائنات چاہیدی, نہ کوئی شے چاہیدی. ایکو چیز چاہیدی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام بس. ایتے کئی چمچے بیٹھے ہونے چمچگیر جی مولی صاحب ایسی تقریر کر رہے تھے اور تیرے پیو دی شانہ بیان کر, جنہ دا کلمہ پڑھا ہے شانہ بھی انہاں دی بیان ہونی. ہاں جی توجہ بھائی, میں ہن گل تسی سننی ہے نعرے لانے, ہن گل میں مکان لگا. ہن لو حدیث پاک سنو مولا کائنات عمر بن عبد ود نو آپ وہ گل میں ذرا دساں تاکہ اج دا مسلمان جڑے امن دے درس دیندا نا او دے مولا کائنات دے ذریعے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ حضور دا, انہیں کہا نہیں میں پڑھنا. انہیں کہا پھر حضور دی دشمنی چھڑ کے چلا جا میدان چ, نہ چلا جا حضور دے سامنے نہ کھڑو, نکل جائے. عمر بن عبد ود کہنے لگا اے بھی میں نہیں کرنا, لوگ مینوں تانے دین گے, نہ سایا. تیسری بات مولا کائنات فرمایا پھر میدان حاضر آ جا. این تلوار آپ نے کہا فرمایا ادھر آ. انہیں کہا مینوں ہی کوئی کائنات وچ بندہ ایسا ہے سی جڑا این چیلنج کرے. انہیں کہا کوئی نہیں ہونا, محمد عربی دا غلام تینوں چیلنج کر رہا ہے. انہیں کہا تو کون ہے؟ آپ نے دسیا میں علی ابن ابی طالب ہوں. انہیں کہا یار تیرے پیو نال بڑی یاری سی, میں تینوں مارنا نہیں چاہتا. ہن سنو کہ مولا علی کی فرمایا. فرمایا تو نہیں مینوں مارنا چاہتا, میں تینوں مارنا چاہتا. حضور دے دشمن نال مولا علی یہ ویکھ کے نہیں فرمایا تو میرے پیو نال پرانا یار سی, آپ فرمایا تو نہ مارنا چاہتا, میں تینوں مارنا چاہتا. پھر مولا کائنات دے چھکے چھڑائے کہ نہ چھڑائے. آخر دے جی آپ نے جدو واپس آئے نا کر دیں قتل کرن تو بعد آپ نے جڑے شعر پڑھے نا وہ بڑے عجیبن. فرمایا نصر الحجارت من صفاحت رایہ ونصرت رب محمد بثوابی. فرمایا کتنا نالائق سی, بت دی خاطر مر گیا, بتاں دی حمایت کر دیا مر گیا. فرمایا علی کتنا دانا وے جنہیں رب محمد دی مدد کر چھڑی اس موقع ہوتے. ہاں ونصرت رب محمد. ہاں جی اے بات ہے. فرمایا بت دی مارے تو کی مرے. ہاں فرمایا ویک ساڈ بھی تو حمایت ویکھی ہے کہ نہیں. مولا کائنات فتح مکہ والے دن حضور دے کندھیاں تے چڑھے تے گل کی عرض کیتی حضور جی اجازت ہوے تے علی عرش نو ہاتھ لا دے. جنہاں دے کندھیاں تے علی چڑھن تے عرش تک چلے جاون انہاں دی ذات دا کون اندازہ کر سکدا ہے؟